بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. میرے نہایت واجب الاحترام عزتوں کے لائق بالخصوص مہمان مکرم پیر طریقت راہبر شریعت استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت علامہ پیر سید چراغ الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور میرے نہایت ہی عزتوں کے لائق ہمارے سر کے تاج حضرت پیر طریقت راہبر شریعت حضرت پیر سید لال حسین شاہ صاحب آستانہ عالیہ دمن شریف. میرے سامنے ہر چہرہ ایسا ہے کہ جس پر میرے الفاظ بھی قربان اور میری روحیں بھی قربان، لیکن میرے وقت کے دامن میں ایسی گنجائش نہیں ہے. آج اس اللہ کے اس بندے کی بارگاہ میں ان کی وساطت سے آپ کے سامنے حاضر ہو رہا ہوں. سب مشائخ العلماء اور سادات اور ان کی روحانی اولاد سے احترام کے الفاظ کے ساتھ میں یہ گزارشات پیش کر کے اجازت چاہوں گا. یہاں صاحب علم حضرات کی بھی کثیر تعداد موجود ہے. نمن تنہا تڑی میں خانم استم جنید و شبلی و عطار شدست. میرے جیسا ایک بے علم کم مایہ آدمی آپ کے سامنے کیا ہزار خیال کرے گا، لیکن ایک بات ضرور میں عرض کروں گا کہ آج جس آستانے پہ آپ تشریف فرما ہیں اس کی نسبتوں کے بارے میں دو چار باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ رب العالمین نے یہ جو قرآن عظیم ہے اس کے اندر بہت سے مضامین ہیں. ہمارا پرابلم یہ بن گیا ہے جیسے کہ بھائی حضرت علامہ سید طیب شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرما دیا کہ لوگوں کو، امت کو اور بالخصوص سادات کو مسلکوں کے چکر میں ڈھال کر ایک ایسا ڈیوائیڈ اینڈ رول کا ایک ایسا سلسلہ شروع کر دیا ہے کہ ہمارے اندر علمی دیانت، حقیقت پسندی، اپنے آباء و اجداد کی اقدار اور ان پر ہم نے ایسی چھری چلائی ہے کہ ہمیں اپنی منزلوں کو متعین کرنے کا کوئی وقت ہی نہیں ملتا. یہ بات علی وجہ تحقیق اور ولا وجہ بصیرت یہ میں کہتا ہوں. میں صرف دو چار باتیں کر کے آپ سے چاہوں گا کہ یہ جو قرآن عظیم ہے اس کے اندر بہت سے مضامین ہیں. میں ان کی طرف نہیں جاؤں گا. قرآن عظیم کو غور سے پڑھا جائے، فقط مسلکوں کو بچانے اور ان کے تعصب کی اینک سے نہ پڑھا جائے. ان کے لیے جو اینت اور جو چابی رسول اللہ نے دی ہے اس سے قرآن کے ان معانی اور مطالب کو کھولا جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس قرآن میں کیا ہے. یہ معانی اور مطالب یہ صوفیات جن کے دروں سے آج ہم فیض لے رہے ہیں، ان کو اللہ رب العالمین نے ان پر قرآن عظیم کے انوار کو کھولا اور ان انوار کو کھولا. آج ان کی خاک راہ کو بھی لوگ سلام کرتے ہیں. ان کی زندگی ان سے منسوب تھی. قرآن عظیم حضور علیہ السلام کی جب ذات بابرکات سے ہم جاتے ہیں تو پھر جو اور بھی حضور سے بہت سی نسبتیں آگے چلتی ہیں، پھر دو نسبتیں جن کو خط ملت کر دیا جاتا ہے وہ ازلو قرآن حضور علیہ السلام سے آگے چلتی ہیں. اور وہ لوگ ہیں کہ جو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، جنہوں نے کلمہ پڑھا، حضور کی ذات پہ اپنی ساری فکر کو قربان کیا اور پھر حضور کی اس پروردہ آپ کی نگاہ کرم سے ان کو فیض مل گیا اور ان کی دنیا اور آخرت سنور گئی. ایک وہ طبقہ ہے جن کو آپ صحابہ کرام کہتے ہیں یا دیگر ان کے متبع. حضور نے فرمایا یا ابا عبد الرحمن طوبی لمن رآنی ومن رآہ من رآنی. یہ حضور علیہ السلام کے چہرے کو جو اس نے عالم بیداری میں اور محبت اور پیار اور آپ کی عقیدت میں اور استقامت میں دیکھ لیا، اس ایک نگاہ پر دنیا کی ساری عبادتیں قربان ہو جائیں. ایک دوسری وہ شخصیات ہیں جن کو اہل بیت رسول کہتے ہیں. دونوں کا الگ الگ تعارف قرآن میں آیا ہے، لیکن بات رکھو نسبتوں کے باب میں، تعلق کے باب میں قرآن اور کتاب و سنت، علماء کی تائید اور حضرت کی تائید سے یہ بات کروں گا. اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرما دیا وَجَعَلْنَا شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُوا کہ ہم نے یہ قبائل تعارف سے بنائے ہیں. اگر تعارف نسب رسول کا نہیں ہے تو پھر اور کس کا ہوگا؟
جس کو خلق ملت کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے مختلف چیزیں استعمال ہوتی ہیں، جیسا کہ حضرت شاہ صاحب نے ذکر کر دیا، میں اس پر بات نہیں کر رہا۔ ثبوت آموز طول داستانے درد ہے، ورنہ زبان بھی ہے ہمارے منہ میں اور تاب سخن بھی ہے ان کے گرم سے، لیکن اس پر تفصیل سے بات نہیں کروں گا۔ اب ایک بات وہ ہے کہ تقویٰ کا بہت شور ہوتا ہے، بے شک تقویٰ مومن کی معراج ہے۔ تقویٰ کے معیار کے بغیر حضور علیہ السلام کی خوشنودی حاصل نہیں ہوگی، اہل بیت اطہار کی خوشنودی حاصل نہیں ہوگی۔ مجھے ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ جی لوگوں کا کردار ٹھیک نہیں ہے۔ بے شک میرے جیسے سیاہکار سید کہلانے والے ہمارا کردار ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن میں نے کہا کہ جن کا کردار بہت اچھا تھا ان کو بھی کسی نے نہیں چھوڑا، جن کا کردار، اور میں یہ آپ کو بتا دوں، ٹھیک ہے ان کا امام علی مقام ہونا بڑی بات تھی، لیکن یہ تاریخ شاعر ہے کہ ایک طرف ان کو جو اللہ نے نسبت دی ہے، اس نسبت کی جو انہوں نے وفا کر کے بتائی ہے اپنے کردار اور تقویٰ سے تیار، اور تقویٰ کے معیار پر بھی کوئی مائی کلال ان کے برابر کے نہیں۔ پوری تاریخ اور علم حدیث کو کنگال کے دیکھ لو، علم تفسیر کو کنگال کے دیکھ لو۔ میں بات کروں گا تقویٰ سے جنت ملے گا، ملتی ہے۔ وَمِنَ الصَّالِحَاتِ یہ دیکھیں قرآن عظیم میں جا بجا آیات کریمہ ہیں، میرے پاس وقت نہیں میں پڑھوں، آیات کریمہ ہیں، اس کے اندر جب آپ کو پڑھتے ہیں تو آپ عمل کریں گے تو جنت ملے گی، بے شک ملتی ہے، اعمال کے بدلے میں جنت ملے گی۔ لیکن مجھے یہ بتائیں، جب حضور علیہ السلام نے، مختصر بات کروں گا، اس میں بہت سی باتیں ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا، علماء کی توجہ چاہوں گا، حضور علیہ السلام نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کا ملنا اور بات ہے، جنت کی تاجداری اور بات ہے۔ مجھے بتائیں اس وقت عمر کیا تھی؟ کنگالیں کتب حدیث میں اہل سنت کی بات کروں گا، میں اہل سنت کی صوفیاء سے تعلق رکھتا ہوں۔ عمر 6-7 سال کی تھی، کیا اس وقت کے اعمال کا شرعی معیار ہے آپ پر؟ کیا عمر تھی جب سیدہ شباب اہل الجنہ حسنین کریمین کا بتا دیا کہ یہ تقویٰ ان کے گھر کی لونڈی ہے، یہ ان کے گھر کی لونڈی ہے، ان کو بتا دیا۔ لیکن ہمیں بھی آج ان کے غلاموں کو، ان کی اولاد کو ان کی لاج رکھنی ہوگی۔ انہوں نے سب کچھ ہوتے ہوئے، جنت کا سرٹیفکیٹ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے جب یہ بتا دیا، انہوں نے بتا دیا پھر کربلا تک کہ ایک وقت یہ تھا کہ جب 8 محرم کا وہ ذی الحج کا وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جب لوگ احرام باندھتے ہیں، دنیا کے ولی کو، دنیا کے غوث کو، انبیاء کو بھی اس دن کی تمنا ہوتی تھی حضور کہ بھئی ہم اس حج کے اس عظیم اللہ کی بارگاہ میں حاضری میں جہاں جا کر اس لباس میں لبیک اللہم لبیک کا نعرہ لگائیں۔ اس وقت اولاد رسول کو پتہ نہیں تھا امام حسین سے بڑا شریعت کو جاننے والا کون تھا، لیکن ایک بات یہ تھی کہ 8 ذی الحجہ کو کسی مومن میں جرت ہے کہ وہ مکہ معظمہ میں ہو اور حج کی سعادت کو چھوڑ کے چلے جائے، لیکن وہاں ایک حج کرنا تھا، یہاں ساری امت کے حجوں کو بچانا تھا، ساری امت کے حجوں کو بچانے کے لیے کربلا بسانا تھا۔ وہاں اگر کرتے تو حج ادا ہو جاتا۔ آج ہم سلام اس شخصیت کو پیش کرتے ہیں۔ میں آخری ایک بات عرض کروں گا، ہم اہل سنت کے لوگ ہیں، یہ اہل سنت کے جتنے علماء ہیں، سیاستہ حضرت شیخ الحدیث ہیں، اور میری عمر سے شاید وہ جتنی عمر ہے شاید عرصہ وہ حدیث پڑھاتے رہے ہوں گے۔ ہم نام صحابہ کا بھی لیتے ہیں لیکن صحابہ کی بات نہیں مانتے، نام صحابہ کا لیتے ہیں، تاجدار صحابہ خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی ایک توجہ جس طرف دلائی تھی، یہ بہت باتیں ممبر پہ بیان ہی نہیں ہوتی، اور یہ ہے بھی بخاری میں فتویٰ لگانا ہو تو میں بخاری پہ لگانا، مجھ پہ نہیں لگانا، اور سند سے بات کروں گا، اگر بخاری میں نہ ہو تو گلا کٹانے کے لیے تیار ہوں۔ کمال کی بات ہے، میں کہتا ہوں کہ ساری دنیا کے دفاتر ایک طرف رکھتے، حضرت صدیق اکبر کے اس قول کو ایک طرف آپ نے فرما دیا کہ ارکبو محمدً فی اہل بیتہ، بخاری ارکبو محمدً فی اہل بیتہ۔ یہ ارکبو کا معنی کیا ہے؟ یہ سیغہ امر کا، یہ بزرگ مراقبہ کراتے ہیں، مراقبے کے کیا معنی ہے؟ علماء موجود ہیں، شاید اگر میرے معنی میں غلطی نہیں ہے تو میری جو ہے میں سبق سنا رہا ہوں۔ آپ جب غور کریں اور نہایت انعماق سے کسی بات پر غور کریں، اس وقت آپ پھر مراقبہ کرتے ہیں، ہر چیز سے توجہ۔ مراقبہ کس بات میں کرنا ہے کہ رسول اللہ کی تعظیم کرنی ہے تو ان میں تعظیم تلاش کرو، رسول اللہ کی، رسول اللہ کا خیال کرنا ہے تو ان کی تعظیم سے کرو۔ میں آئمہ حدیث کا عقیدہ بیان کر کے اپنی بات
کو آخری میں ختم کروں گا، چونکہ بہت بڑے علماء موجود ہیں میں اس میں آنے، لیکن چونکہ حضرت کے ہمارے خون کے لوگ اور پھر ان کے غلام یہاں موجود ہیں، تو اس لیے میرے دل میں کچھ باتیں ہیں، میں بس ایک آدھ بات کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ سیاستہ میں 6 کتب حدیث ہیں، 6 کتب حدیث ہیں، اور ان میں ایک ہے سنن ابن ماجہ۔ یہ سب ائمہ حدیث ہیں جو اہل سنت کے ہاں جو ہے علم حدیث اس کے، اور دنیا کے کسی قوم اور کسی طبقہ علم کے پاس یہ جو علم ہمارے مسلمانوں کے پاس ہے اور ہمارے محدثین کے پاس ہے، اسماء الرجال، یہ علم کسی کے پاس نہیں۔ الحمدللہ مدارس اور یونیورسٹیوں کے خاک چھانی ہے، اساتذہ کے جوتے سیدھے کیے ہیں، ایک خانقاہ کا پروردہ ہوں تو گھبرانا نہیں ہے۔ اسم اسماء جو ہے نا اسم الرجال یہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اب سنن ابن ماجہ میں ایک روایت نہیں پڑھوں گا ایمان کے بارے میں، صرف اس کی روایت جو اسماء الرجال کی اس کی بات کروں گا۔ یہ امام حدیث کے ہیں، ان کو ماننے کے بغیر، ان کو پڑھنے کے بغیر کوئی آدمی سند حدیث کی نہ تنظیم المدارس کا لے سکتا ہے، نہ وفاق المدارس کا لے سکتا ہے، نہ سلفیہ والا لے سکتا ہے، کوئی بھی جو مروجہ اہل سنت کے بورڈ ہیں، کوئی بھی سند اس شیخ الحدیث کے اس دورہ میں سنن ابن ماجہ پڑھنے کے بغیر نہیں لے سکتا۔ آخری بات، اس میں ایک روایت ہے، اور یہ روایت ہے حضرت امام علی رضا، انہوں نے اپنے والد گرامی حضرت امام موسیٰ کاظم سے لی ہے، انہوں نے اپنے والد گرامی حضرت امام جعفر سے لی ہے، انہوں نے اپنے والد گرامی حضرت امام باقر سے لی ہے، انہوں نے اپنے والد گرامی حضرت امام زین العابدین سے لی ہے، انہوں نے اپنے والد گرامی حضرت امام حسین سے لی ہے، انہوں نے اپنے والد گرامی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے لی ہے، سلام اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، ان سے لی ہے اور وہ روایت لی ہے۔ اس کے بعد اس امام حدیث صاحب سنن ابن ماجہ کا عقیدہ تو لیا، اس کے نیچے لکھتے ہیں وَلَوْ قَرِيَ هَذَا الْأَسْنَادِ، اسناد میں یہ جو نام میں نے پڑھے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو نام پڑھ فتویٰ ان پہ لگانا ہے، مجھ پہ نہیں لگانا، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں وَلَوْ قَرِيَ هَذَا الْأَسْنَادَ عَلَى مَجْنُونٍ لَبَرَا، اگر کوئی پاگل ہو جائے تو صرف یہ نام پڑھ کے اس پر دم کر دے، وہ جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے۔ ہم مسلکوں کے چکر سے آزاد ہیں، مجھے یہ بتائیں، یہ حضرت سید جلال بابا یہ علاقہ انہوں نے فتح کیا، یہ صرف علاقوں کے فاتح نہیں تھے، یہ دلوں کے بھی فاتح تھے، یہ روحوں کے بھی فاتح تھے۔ آج جو انہوں نے چراغ جلایا ہے، آج بھی مخلوق ان کی خاک راہ کو سلام کر دی ہے۔ تم یہ کام کر کے دیکھو، تمہیں بھی اسی طرح سلام ہوگا۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ پیر بابا دیوبندی تھے یا بریلوی تھے؟ پیغمبر نہ دیوبند میں پیدا ہوا ہے، نہ بریلی میں، نہ کسی اور مسلک میں۔ اساتذہ کے احترام ہوتا ہے، جو کوئی جہاں پڑھتا ہے، جس طرح سلاسل طریقت ہیں، اسی طرح سلاسل تصوف ہے، سلاسل حدیث ہے، سلاسل تفسیر ہیں، یہ احترام کی چیزیں ہیں، محبت کی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی شخص پخلی میں ہوا تو پخل بھی اپنے آپ کو کرائے گا۔ مجھے یہ بتائیں کہ فقیر کا کوئی فرقہ نہیں ہوتا، جو سامان انہوں نے دیا اس کو لے کے چلو۔ میرے جد اعلیٰ حضرت شاہ حسین قاظمی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے پاس اورنگزیب عالمگیر اور یہ لوگ بھی وہ اس گلی باغ سے گئے، سیدنا پیر تغی شاہ رحمۃ اللہ علیہ قاظمی، اور وہ دوری میں جا کر آباد ہوئے۔ حضرت پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ نے تشریف لائی، یہ ان کے اس بیٹے اور اس ان کے لال نے اس علاقے کو فتح کیا۔ فقط علاقے کو فتح کرنے والوں کے نام مٹ بھی گئے ہیں، انہوں نے دلوں کو بھی فتح کیا، اس لیے نام زندہ ہے۔ علاقے اپنی حکمرانی کے لیے فتح نہیں کیے، حکمرانی کے لیے تو یزید نے بھی فتح کر دیا تھا، لیکن یزید نے تخت کو جیت کر ساری عمر ہار گیا، حسین نے سر انور کو اٹھا رکھ کر سجدے میں کٹا کر ساری امت کو فتح کر دیا۔ آج بھی ہر کوئی سینہ تھان کے کہتا ہے میں حسینی ہوں، اور کسی میں یہ جرأت نہیں ہے کہ وہ یہ آ کر کہہ دے کہ میں یزیدی ہوں۔ کوئی اس سے بہت پیار کرنے والا بھی یاد رکھو، میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، حضرت علامہ ابن حجر مکی بڑے ہی سکہ بند اہل سنت ہیں، ان کی ایک کتاب ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، الصواعق المحرکہ۔ حضرت جانتے ہیں اور علماء کو پتہ ہے کہ یہ کس موضوع پر ہے، سمجھے نا؟ اس سے بڑی کتاب اس موضوع پر میں ناقص علم کے مطابق کہتا ہوں، عرب اعجم کو چھان لیا چھوٹی سی عمر میں، شاید نہیں ہوا۔ اس میں تصویر سالوی کے حوالے سے لکھتے ہیں، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا میں یہ جو حبل اللہ ہے، اللہ کی رسی ہے، یہ اہل بیت رسی ہے، یہ تاجدار اہل سنت کا عقیدہ ہے، انہوں نے بتایا ہے۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ آج ان کی بارگاہ میں یہاں آئے ہو،
حضرت اقبال کہتے ہیں خواجہ اجمیر کی بارگاہ میں جا کر کہ دل بیتاب جا پہنچا دیار پیر سنجر میں، میسر ہے جہاں درمان درد ناکش کی بائی، کبھی نہ آشنائے لب تھے عرف آرزو میرے، زباں ہونے کو تھی منت پذیر تابع ہو جائے۔